السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی گرفتاری کی کوششیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھال لی ہے۔ اس وقت وہ بلا شک و شبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں۔ ان کی رہنمائی کو پوری پارٹی نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب وہ تمام اجلاسوں کی صدارت بھی کرتی ہیں اور پارٹی لائن بھی دیتی ہیں۔ پچھلے کئی ماہ سے جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ حکومت انہیں ایک بار پھر جیل میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایک بار پھر نیب کا سہارا لیا گیا۔ نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اگلے ماہ کی 7-8 تاریخ کو تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز 26 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ میں شامل ہوں گی۔ عام تاثر یہ تھا کہ شاید انہیں لانگ مارچ سے قبل گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن بہرحال ابھی تک تو عمران خان بے بس ہیں، انہیں گرفتار نہیں کروا سکے۔ وہ جو ریاستی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر جیل بھجوا دیا جائے۔ مریم نواز نے آج ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مریم نواز عمران خان کی طرح ڈرپوک نہیں ہے جو پولیس کے گھیرے ڈالنے پر دیوار پلانگ کر چلی جائے۔ میں مقابلہ کروں گی، انہوں نے کہا سیاستدان ہوں، سیاست کروں گی، جرأت کے ساتھ سیاست کروں گی۔ پہلے 2 بار جیل بھجوا چکے ہیں، وہ تیسری بار بھی جیل جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے بعد مریم نواز واحد خاتون رہنما ہے جنہیں یہ طویل قید کاٹ چکی ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے ان پر دباؤ کا حربہ تھا، لیکن دباؤ کے حربے میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مریم نواز نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گئی تو پارٹی کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے تایاد قائد میاں نواز شریف کریں گے۔ یہ ایک رسمی اعلان ہے۔ عملاً تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مریم نواز ہو یا میاں شہباز شریف ہوں، شہباز یا حمزہ شہباز ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں، سب کے سب لندن میں بیٹھے لیڈر میاں نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں، میاں نواز شریف کے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بعد میاں نواز شریف براہ راست خود قیادت کریں گے اور لندن سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ان کی اس بات میں ایک دھمکی بھی ہے ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مریم نواز کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ جارحانہ انداز میں پھر میاں نواز شریف لندن سے بات کرے گا۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے بگائے میاں نواز شریف اہم ملکی امور پر اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ گائیڈ لائن اپنی پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کے انتخاب کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ حکومت شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یا دوسری جماعتوں کے لوگوں نے
سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیا ہے اور دانستہ ووٹ مسترد کرائے ہیں۔ یہ تاثر تو بلاول بھٹو زرداری نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی کسی سازشی کہانی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کو تمام اپوزیشن کے تمام ارکان نے ووٹ دیے ہیں، ہم الیکشن جیت گئے تھے، لیکن 7 ووٹ مسترد کر کے صادق سنجرانی کو کامیاب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ 26 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کی تیاریوں کا ہے۔ جیسا کہ میاں نواز شریف نے تو کال دے چکے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ ہر صوبائی حلقے سے 500 ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان مل کر ہر صوبائی حلقے سے 500 افراد کو جلوس میں لائیں گے۔ یہ کم از کم تعداد انہوں نے مقرر کی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو انوالو کیا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کھم ٹھونک کر میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ڈیرے اسلام آباد میں ڈال لیے ہیں اور وہ پوری تیاری کر رہے ہیں اس وقت۔ ان کے خطوط، ان کے ٹیلی فون کالز دینی مدارس کو پہنچ رہے ہیں اور دینی مدارس کے طلباء لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لہذا آنے والے 2 ہفتوں کے دوران ملک کی سیاست میں جو گرما گرمی پیدا ہوگی اس کے اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے اور بالآخر ایک بڑی لڑائی لڑی جانے والی ہے، جس میں یا تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتیں مل کر عمران خان کو گرا دیں گی، عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ لانگ مارچ کی ناکامی کی صورت میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ یہ 1 ڈے میچ نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ٹیسٹ میچ ہے۔ بڑی طویل لڑائی لڑیں گے اپوزیشن والے، اگر ایک بار روکیں گے دوسری بار آئیں گے، تیسری بار روکیں گے چوتھی بار آئیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک موجودہ حکومت کو وہ چلتا نہ کر دیں۔ لہذا عمران خان صاحب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے کریں اور اپوزیشن کی طرف خوش دلی سے پیش آئیں اور انہیں لانگ مارچ کے بجائے سیاسی ڈائلاگ کی دعوت دیں۔ یقیناً اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ بصورت دیگر لانگ مارچ کے نتیجے میں جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔